ظلم کی ابتدا کرنے والا بڑا ہی ظالم ہوتا ہے۔ قاضی عمر بن ابی لیلہ اپنے دور قضا کا ایک فکر حیرت انگیز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی مجلس قضا میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک بڑھیا اور ایک جوان عورت آئی۔ بڑھیا تو آتے ہی بولنے لگی، پھر وہ لڑکی بولی کہ اللہ تعالیٰ قاضی کو نیکی عطا فرمائے، اس سے کہے کہ یہ چپ ہو جائے، میں اپنی اور اس کی بات کروں گی، اگر میں کہیں بھی غلطی کروں تو یہ بڑھیا مجھے ٹوک دے۔ قاضی نے اس بڑھیا کو خاموش کرا دیا۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ بڑھیا عورت میری پھوپھی ہے، میرے والد مجھے ان کی نگرانی میں چھوڑ کر وفات پا گئے تھے، تو اس نے میری تربیت کی اور اچھی تربیت کی۔ جب میں جوان ہو گئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اس طرح ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس نے میری شادی ایک سنار سے کرا دی۔ وہ اور میں گویا کہ دونوں پھول تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے علاوہ کوئی اور نہیں بنائی، اور میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ ان کے علاوہ اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ روزانہ بازار جاتا اور کما کر شام کو گھر لوٹ آتا۔ میری پھوپھی نے جب ہم دونوں میں ایک دوسرے سے اتنا لگاؤ دیکھا تو یہ حسد میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹی کو خوب بناؤ سنگار کیا اور میرے شوہر کے آنے کے وقت اسے میرے پاس بھیجا۔ تو میرے شوہر کی جب اس پر نظر پڑی تو اس نے میری پھوپھی سے اس کا رشتہ مانگا۔ اس نے کہا کہ ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تو اپنی بیوی یعنی تیرا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں نے اس کا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ تو پھوپھی نے کہا کہ میں نے اسے 3 طلاق دے دی۔ اس کے بعد پھوپھی نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سنار سے کرا دیا، اور وہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح رہنے لگا کہ صبح جاتا اور شام کو لوٹ آتا۔ جب میری عدت گزری تو میں نے اسے کہا، پھوپھی جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا گھر چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہونا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو میں دوسری جگہ منتقل ہو گئی۔ میری پھوپھی کا شوہر کافی عرصے سے غائب تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے میرا بھی پوچھا کہ بھتیجی کہاں ہے؟ تو پھوپھی نے بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی تھی، وہاں سے طلاق ہو گئی اور وہ دوسری جگہ رہ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس پر جو مصیبت گزری ہے ہمیں اس کی تسلی کے لیے جانا چاہیے۔ مجھے اس کے آنے کی اطلاع ملی تو میں نے بناؤ سنگار کیا اور اس کے سامنے آئی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میری اس مصیبت پر مجھے تسلی دی، اور پھر کہا کہ میری کچھ جوانی ابھی باقی ہے، اگر میں تجھ سے نکاح کر لوں تو تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے اعتراض تو نہیں، لیکن پھوپھی کا معاملہ میرے سپرد کر دو۔ اس نے میرے سپرد کر دیا تو میں نے اسے 3 طلاق دے دیں۔ چنانچہ پھر وہ کسی مسافر کی طرح اپنا سامان لے کر میرے گھر منتقل ہو گیا۔ اس کے پاس 6000 درہم بھی تھے۔ پھر وہ کچھ عرصے میرے ساتھ رہا اور بیمار ہو کر مر گیا۔ جب میری عدت گزر گئی تو میرا پہلا شوہر آیا اور تعزیت کی۔ جب مجھے اس کے آنے کا معلوم ہوا تو میں نے خوب بناؤ سنگار کیا۔ پھر اس کے سامنے آئی۔ اس نے مجھے کہا، اے فلانی، تجھے معلوم ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ تو محبوب اور عزیز تھی، اور اب تو رجوع کرنا بھی ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میری پھوپھی کی بیٹی یعنی تمہاری بیوی کا معاملہ میرے سپرد کر دو۔ تو اس نے اس معاملہ میرے ہاتھ میں دے دیا، تو میں نے اسے 3 طلاق دے دی۔ یہ سن کر بڑھیا اچھل پڑی اور فوراً بولی، اللہ تعالیٰ قاضی کو نیکی عطا فرمائے،
میں نے تو اس کے ساتھ ایسا ایک ہی بار کیا، جبکہ اس نے 2 بار کیا ہے۔ قاضی عمر بن محمد ابی لیلہ نے کہا، ایک کے بدلے ایک، اور ابتدا میں ظلم کرنے والا ہی بڑا ظالم ہوتا ہے۔ چل اپنے گھر جا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی طاقت مقرر نہیں کی، اور جو شخص دشمن کو اس قدر تکلیف پہنچائے جس قدر اس کے دشمن کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچی تھی، اور پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضرور امداد کرے گا۔ شکریہ۔